الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ ٹو ون پڑھیں گے. پڑھیں جی. آواز آ رہی ہے؟ آن لائن ویڈیو نہیں آ رہی؟ ویڈیو نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. نو ویڈیو. جی اب آ رہی ہے ویڈیو؟ جی آئی ویڈیو آئی؟ ہیلپ لائن پہ ذرا میسج کریے ویڈیو کے لیے. ریڈ بارز آ رہی ہیں، اس کا مطلب نیٹ سلو ہے. جی ابھی کھلی ویڈیو؟ ہیلپ لائن پہ میسج کریں آپ لوگ بھی ذرا، بلکہ
نہیں بیٹھے نا, میں کال کر رہا ہوں. چلے میں بک کھول رہا ہوں, ہم پڑھنا تو شروع کریں. وعلیکم السلام جی. ایئر 2 میں یہ ویڈیو نہیں چل رہی. جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے. آپ کو میسیجز آئے ہیں کوئی؟ کب آیا؟ اچھا ویڈیو کا آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا بند کریں گے؟ کلاس بند کریں گے؟ کریے. چلیے ابھی چھوڑ دیں بس, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اسکرین نظر آ رہی ہے, بس کافی ہے. جی ہم نے یہ کہاں تک پڑھا تھا؟ نمبر 5 پڑھ لیا تھا. 6 کیا ہے؟ جی یسیر القطار بل اچھا قطار کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہاں لائن کو کہتے ہیں. اچھا جی ابھی تک قطار کا لفظ آیا نہیں آپ لوگ کے پاس؟ کیا ہے؟ ٹرین کو کیا بولتے ہیں؟ جی ہم نے سیر کی, ہم نے ٹرین میں ہم نے سیر کی. ٹرین نہیں ہم نے نہیں, اس نے, سوری. اچھا جی اس نے, وہ سیر کر رہا ہے ٹرین میں. وہ سیر کر رہا ہے ٹرین میں. میں کا لفظ کا ہے, فی کا لفظ کا ہے, علاقہ کا ہے. ٹرین کی تو پھر یسیر نہیں ہونا چاہیے, سیر ہونا چاہیے. مضاف مضاف الیہ فعل کا نہیں ہوتا. وہ ٹرین کی طرف چلا. وہ ٹرین کی طرف چلا, علاقہ ہے. جی منیب صاحب ٹرین چلی, ٹرین چلی. سبحان اللہ. ٹرین چلی. جی ٹرین چلی. یسیر فعل, قطار فاعل. ٹرین چل رہی ہے بالبخاری, پٹری پر. پٹری پر نہیں, سٹیم پر. دودھ چھوڑتی, یا آپ کہہ لیں وہ کیا کہیں گے اس کو, بھاپ چھوڑتی ہوئی, بھاپ کے ساتھ. یسیر القطار. چلیں جی آگے کیا ہے؟ یبیع الفاکہانی. الفاکہانی الفواکہ. ہاں کون ہے فاکہانی؟ فاکہہ تو ان کسی کہتے ہیں پھل کو نا. پھل فاکہہ ہائی, فاکہانی پھل بیچنے نہیں پھل فروشنے پھل بیچے. ہاں پھل فروشنے پھل بیچے. پھل بیچنے والے نے پھل بیچے, خلاص. چلے تأمل ما یلی. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں یہ؟
ہاں جی، با یبیع یہ معتل کون سے میں سے ہے؟ عین میں سے ہے، اور اس پہ انہوں نے جازم لگا دیا، اور جازم لگانے سے کیا ہوگا منیب صاحب؟ جازم لگانے سے فعل پہ کیا ہوتا ہے؟ جزم آ جاتی ہے. جازم صیغہ فاعل کا ہے، ہاں پیچھے اگر آپ جازم لگائیں گے تو آگے جزم ہو جائے گا، وہ جزم دے گی. ٹھیک، تو فعل پہ اگر جازم آئے گا تو کیا ہوگا؟ مجزوم ہو جائے گا. جو فعل ہے وہ مجزوم ہو جائے گا، اس پہ جزم آ جائے گی. تو لم یبیعہ، یبیعہ سے لم یبیع ہو گیا. ٹھیک، لیکن یہ پڑھنا بھاری ہے عربیوں پر، اس لیے کیونکہ یہاں التقاء ساکنین ہو رہے، دو ساکن مل رہے، اس لیے حرف علت کو گرا دیا جائے گا. تو یہ ہو جائے گا لم یبیع. کیا ہو جائے گا؟ لم یبیع. بات سمجھ آ گئی؟ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ لم یبیع نہیں پڑھ سکتے نا، لم یبیع پڑھیں گے کیونکہ التقاء ساکنین اور دو ساکن کیسے پڑھیں گے عربی میں؟ آپ بتائیں. ہاں لمبا کھینچ لیں گے. ایسے عربی پیدا نہیں ہوئے آج تک. نہیں وجود نہیں ہے، وجود یہی ہے لم یبیع. حدیث میں لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو. ٹھیک، تو یہ لا تبع استعمال ہوا ہے عربی میں، لا تبع استعمال ہوا ہے. آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے یہ قواعد وضع کیے گئے ہیں کہ بھئی یہ تبع جو تھا وہ اصل میں تبیع تھا. با یبیع، یبیع، یبیعانی، یبیعون. تو یہ یبیع سے یبع کیسے بنا؟ وہ ایک قاعدہ ہے التقاء ساکنین، اس کی وجہ سے گر گیا. سمجھ آ رہی ہے بات غریب صاحب؟ خیریت؟ آج مکھیاں بہت ہیں. چلیں جی آگے. امر کیا آئے گا؟ ہمارا آئے گا بیع. ہمارا آئے گا بیع. اچھا جی آگے کیا ہے؟ اقرأ ما یلی، آگے پڑھیں. اچھا جی لما یجی. لما یجی کہاں ہے مدیر؟ نہیں آئے وہ اب تک. اب تک نہیں آئے وہ. ہاں مائک میں پڑھ رہی ہے نا؟ جی جی. مائک میں. ہاں دوسرا یا علی لا تبع هذه سیارتی بیع تلک. اے علی یہ، دوبارہ پڑھیں. یا علی لا تبع هذه السیارۃ. کیوں سیارہ تھا کیوں پڑھے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. ہاں جی. اے علی نہیں بیچے اس گاڑی کو، بیچے اس کو. ہاں ٹھیک ہے. لا تغب کثیرا یا حامد، نہیں آپ زیادہ ایبسنٹ نہ ہوں. سن رہے نا؟ ہاں صحیح ہے نہیں؟ لا تغب کثیرا، آپ زیادہ ایبسنٹ نہ ہوں. بالکل صحیح ہے. چلیں. ابیعت سیارتک یا اخی لا لم ابیعها. ہاں کیا بیچ دی آپ نے اپنی گاڑی اے بھائی؟ نہیں میں نے. میرے بھائی. اے میرے بھائی. لا نہیں میں نے نہیں بیچا اسے. ملاحظہ تکتب الحمزۃ فی یجیء بعد الیاء. شفیع پڑھوں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ملاحظہ لکھا گیا. ہاں کیا ملاحظہ کرنا ہے؟ لکھا گیا ہے حمزہ کو یجیء میں یا کے بعد، اور لم یجیء میں یا کو یا کے اوپر لکھا گیا ہے یا حمزہ کو. ہاں جی بس یہ بات ہے. چلیں آگے چلیں. آن لائن سوال ہے دقیق کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی دقیق کس کو کہتے تھے؟ دقیق منٹ کو کہتے ہیں نا. دقیقہ منٹ ہوتا ہے. منٹ
جی دقیقہ ہوتا ہے منٹ. دقیق لبرلز وغیرہ کو کیسے جواب دیں گے، تو یہ کلاس کے آخر میں کچھ اس پہ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں چلیں آگے چلیں. جی سوال ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ چلیں آگے کیا ہے؟ تأمل ما یلی. حامد نامہ. حامد سویا. ہاں دقیق کا مطلب ہے آٹا. جی حامد نامہ. حامد سویا. الاولاد نامو. اور بچے سوئے. آمنہ نامت. آمنہ سوئی. اچھا جی یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا. آگے چلیں. اسند حامد خوفا. الاولاد خوفوا. آمنة خافت. البنات خفنا. ہاں جی انت خفت. انتم خفتم. انتی خفتی. انتن خفتن. انا خفت. نحن خفنا. جی جید. آگے کیا ہے؟ قادہ. قادہ کا معنی کیا ہے؟ قریب ہونا. قریب ہونا. ہاں چلیں آگے بھی آسانی سے ہو جائے گا. اقرا ما یلی. نیچے آ جائیے. پڑھیں جی. نام أخي في الساعة 10 وأنا نمت بعده بقليل. وانا نمت بعده بقليل. سویا میرا بھائی 10 بجے اور میں سوئی اس کے تھوڑی ہی دیر بعد. جی متى نمتن البارحة يا أخواتي؟ نمنا بعد منتصف الليل. ہاں کب سوئی تم کل رات اے میری بہنوں. اخواتی نا. اے میری بہنوں ہاں جی ہم سوئی بعد مطلب آدھی رات کے بعد. ہاں جی. نمنا بعد منتصف اللیل. جید. خفت البرد فلم اخرج من البيت. فلم اخرج. کیا گردان آتی ہے اس کی؟ گردانے سیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ صرف کی ہوتی ہے کلاس آپ لوگ کی؟ نہیں شیخ. یہی ہے عربی یہی ہے ٹوٹل؟ جی شیخ. کیا گردان آتی ہے؟ گردان لکھوائیے آپ لوگ کو پہلے. آپ لوگ نے سنائی بھی تھی نا مجھے چھٹیوں سے پہلے. منیب صاحب گردان آتی ہے؟ نہیں آتی؟ اچھا جی وہی ہے. ہاں جی کیا پوچھ رہا تھا میں؟ آئیے اخرجو کیا لفظ ہے؟ واحد متکلم. باپ کیا آتا ہے یہ؟ خرجا یا خروجو. اخرجا یخرجو کیا ہوتا ہے؟ نکالنا. وہ باپ کون سا ہے؟ باب افعال ہے. تو یہ افعال بھی پڑھ لیا آپ لوگوں نے اس میں؟ ہاں اس میں آئے نا باب افعال وغیرہ؟ یہ نہیں آئے نا. تو یہ کہیں اور سے پڑھا آپ لوگوں نے؟ اچھا
زیادہ ایڈوانس چل رہے ہیں. پھر صحیح ہے. ٹھیک ہے آگے چلے جی. خفت البرد فلم اخرج من البيت اليوم. ترجمہ. پانی ٹھنڈ سے برف تو برد نہیں ہوتا. ہاں میں سردی سے ڈرتا ہوں. ڈر گیا. ہاں ڈر گیا. میں ڈرا سردی سے. ماضی کا صیغہ ہے. اس لیے میں نہیں نکلا آج کے دن گھر سے. بالکل میں سردی سے ڈرا. اچھا جی آن لائن اسٹوڈینٹس تھوڑا آپ لوگ بھی جاگ جائیں. منیب صاحب پہلے آپ بسم اللہ کریں. نمبر 4 لما سمعت هذا الخبر كدت ابكي. صحیح پڑھا ہے. بالکل صحیح پڑھا ہے. لما سمعت ہاں سمعت نہیں ہے. لما سمعت جی ہاں جی بھائی لما صحیح ہے. ہاں میرے پاس تو لما ہے. لما کیسے ہے جی. جی سوالیہ نشان ہونا چاہیے. وہ تو خبر دے رہا ہے آگے. لما سمعت تو یا سمعتا ہوگا کیا ہوگا. ہاں ہاں آگے اب کیا تو یہاں پہ سمعت ہوگا. لما سمعت هذا الخبر کیا ترجمہ. نہیں سنی. ہاں میں نے نہیں ایسا نہیں سن تو نہیں. لما جب کے معنی میں ہے جی. جب سے میں نے یہ خبر سنی تو میں تب سے رونے والا تھا. جب میں نے یہ خبر سنی ماضی کا صیغہ ہے. مضارع میں تھوڑی آ رہا ہے. جب میں نے یہ خبر سنی میں قریب تھا کہ جی لما سمعت هذا الخبر جب یہ خبر میں نے سنی کدت ابکی قریب تھا کہ میں رو پڑوں. آگے بڑھیں. چلے آن لائن اسٹوڈینٹس جی کون پڑھے گا. آواز آ رہی ہے. نہیں پڑھنا کسی نے وہی آن لائن. آگے جی آگے آگے چلے جی مائک کھل گیا ہوگا. جی سر مائک کھل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری آواز آ رہی ہے آپ تک. جی وعلیکم السلام. جی نمبر 5 ہے ادفتر کا حاضہ کیا یہ تمہارا رجسٹر ہے. ظننتہ دفتری میں سمجھی میرا ہے. وقت اکتب علیہ اسمی اور قریب تھا کہ میں اس پہ اپنا نام لکھ دیتی. ٹھیک ہے سر. وقت اکتب علیہ اسمی ہاں قریب تھا کہ میں اس پہ اپنا نام لکھتی. قریب تھی میں کہ اس پہ اپنا نام لکھتی. جو یہ آگے والی بھی پڑھے. نمبر 6 ہے انامت البناتو کیا سو گئی ہو لڑکیوں. نام نمنا قبل قلیل جی ہاں کچھ ہی دیر پہلے سوئی ہیں. نمبر 7 ہے نمت البارحۃ مبکرن ہم رات کو جلدی سو جاتے ہیں. سو جاتی ہیں لڑکیاں. نمتو میں سو رات جاتی کو ہے. سو جاتی ہوں. یہ تو لڑکے کی بات ہو رہی ہے. سر نمتو یہ تو متکلم ہے نا تو دو لوگ لڑکا کے ہے. لیے. سر نمتو ہاں متکلم وہ تو سوال ہی نہیں ہے. وہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ لڑکا ہے لڑکی.
سوال کچھ اور ہے, ترجمہ کریں دوبارہ. نمت البارحۃ مبکرن, میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں. سو جاتی سے کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ ہاں سو گئی, ماضی ہے نمت. ہاں جی, بارحہ کل رات, نیم تو سو گئی میں, مبکرن جلدی سو گئی. جید, آگے دیکھیں جی, تأمل ما یلی, یہ تھوڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب پہلے والی تو آتی تھی آپ لوگ کو, اب یہ کیا ہے؟ سر اب یہ مضارع ہے تو ہاں جی جی مضارع میں ہوگا حامد یا نام. دیکھیں مائک بند کر دیں, مائک بند کر دیں, مائک بند کر دیں, جزاک اللہ. ہاں جی دیکھیے جی, حامد ینام, یہ معطل کون سا ہے؟ معطل العین ہے نا. پیچھے ایک اور معطل العین گیا تھا, اس کا مضارع کیسے آتا ہے؟ دوبارہ بولیں مائک میں. شیخ اس میں الف سے ہے, پچھلے میں یا سے تھا, اور کیوں ہیں تو دونوں معطل العین, تو الگ سے وہ بنے گا نا اس کا. کیسے؟ کھولیں دیکھیں کہاں پہ لفظ نکالیں. پہلے کون سا پڑھا آپ نے معطل العین؟ معطل العین اس سے پہلے ہم نے وہ پڑھا تھا بیع, اور اس سے پہلے ہم نے قال یقول. ہاں جی شیخ, یہ کیا ہے؟ یہ بھی الف کے ذریعے یہ معطل عین. عین ہے. اچھا پھر اور بھی پڑھا تھا آپ نے, سارا یسیرو, اور کیا پڑھا تھا آپ نے؟ کانا یکون, یہ تو قالا یقولو آ گیا. ٹھیک, ہاں زارا کیا کہہ رہی ہے؟ زارا یزورو, یہ بھی قالا یقولو سے ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا پڑھا؟ سارا یسیرو پڑھا. ہاں عاشا یعیشو, جید. اور کیا پڑھا اسی سے کہ جس کے مضارع میں یا آ رہی تھی؟ باع یبیع, بہترین مثال. ہاں جاء یجیء, یہ سارے وہ ہیں جن میں مضارع میں یا آ رہی ہے. قال یقول, زارا یزور میں کیا آ رہا ہے؟ ہاں, ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ اس میں واو آ رہا تھا مضارع میں, اس میں یا آ رہا ہے. یعنی جس میں واو آ رہا تھا وہ قالا یقولو ہو گیا, ٹھیک, اور زارا یزور ہو گیا کیونکہ وہ معطل العین واو کے ساتھ تھا. صحیح. اب آ گیا کیا؟ باع یبیع, ٹھیک, سارا یسیرو, ادھر مضارع میں یا آ گیا کیونکہ اصل میں بھی یا تھا. ٹھیک, یہ بات تو سمجھ آ گئی. اب یہ الف آ گیا, نام ینامو, یہاں الف کیوں آ گیا؟ جی علماء اکرام, مادے میں تو اس کے واو ہے. ناما کا مصدر کیا ہے؟ نوم, نواما ینوم, نوم. الف کیوں آ گیا یہاں پہ؟ جیسے خافا یا خافو ہو گیا, یہ یخوفو کیوں نہیں ہوا؟ جیسے واو سے پہلے جو ہے وہ پیش, اگر مطلب پیش آ رہی ہے تو واو ہوگا مطلب. ہاں تھوڑی کوشش کریں, پہنچ جائیں گی. جی مائک میں مائک. نہیں پڑھ سکتے, تھوڑا سا وہ پہلے زبر ہے, کس کی زبر ہے؟ شیخ کس کیا پوچھ رہے ہیں سوال واپس ریپیٹ کر. یہ واو کو اس نے ہم نے الف سے بدل دیا کیونکہ ہم اس میں ینوم نہیں پڑھ سکتے. ہاں
کیونکہ نون پہ زبر ہے تو ایک منٹ ہے. یہ کیا تھا جی؟ قالا اصل میں تھا یقولو. ٹھیک، یقولو سے کیا ہو گیا؟ یقولو. ہاں یہاں پہ کیا ہے؟ جو عین کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مضموم ہے. صحیح. اب آ جائے نامہ یا ناموں پہ. نامہ سے یہ تھا ینومو. ٹھیک، ینومو. اس لیے یہ ماقبل متحرک حرف علت متحرک ہو، ماقبل ساکن ہو تو واو کو الف کر کے ساکن کر دیں گے. ٹھیک، نامہ یا نامو. فرق کیا ہے کہ یہ بھی معتل العین واوی ہے، یہ بھی معتل العین واوی ہے. فرق صرف کیا ہے کہ وہ ہاں باب کا فرق ہے، باب کا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ فتح یفتح کے وزن پہ کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے، اور اس کو دوسرے وزن پہ کہہ لیں. بورڈ ہی نہیں نظر آ رہا. چلیں تھوڑی سی یہ ڈیپ میں ایسے ہی انشاءاللہ جب آپ کو وہ تعلیلات اور وہ پڑھائیں گے نا، کہہ لیجئے کہ صرف، اس میں سمجھ آئے گی. ابھی اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں تو بس اس کو اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ نامہ یا ناموں سے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو ہے نا، یہ سمع یسمع جی، وہ جو ہے وہ نصر ینصر ہے. قال یقول وہ نصر، نام ینوم سمع یسمع سے. ٹھیک ہے، نامہ نویم ینوم. ٹھیک ہے، نویمہ تھا، نامہ بھی نویمہ تھا اصل میں، اس لیے آپ نے نمتا پڑھا تھا. نمنا نمتا نمتما نمتم نمتی نمتما نمتنا نمتو نمنا. پڑھتا نہیں پڑھا تھا اوپر؟ غلط تو نہیں پڑھا رہا میں؟ صحیح پڑھا رہا ہوں؟ ہاں، یہ ساری ویسے پتہ میں نے کب پڑھی تھی؟ پتہ کب؟ پورے آج ہو گئے ہوں گے 11 سال. وہی یاد ہے، صبح کالج جانے سے پہلے اسکائپ پہ شیخ کے ساتھ پڑھتے تھے اور گردانے سناتے تھے شیخ کو. بس وہی یاد ہے آج تک. اس کے بعد نہیں پڑھی گردانے ہم نے، اور آپ کو بھی ایسی پڑھانے آ گیا میں. اگلی دفعہ آپ پڑھیں گے نا صحیح سے تو پھر آپ کو صحیح قاعدے سمجھ میں آئیں گے. اس میں تو کوئی قاعدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ ہے اسی کو سمجھ لے، یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ایک لائٹ آف کر دیں، یہ لائٹ ذرا آف کر دیں بھائی، ان کو لائٹ بند کرنی ہے. بیٹھے بیٹھے مریب صاحب تھوڑا، یہ اوپر والی بس جی، نظر آ گیا بورڈ؟ قال یقول، یہ بھی عین کلمے میں واو ہے، اور نامہ یا ناموں میں بھی عین کلمے میں واو ہے. فرق کیا ہے؟ باپ کا فرق ہے. قال اصل میں یقولو تھا، یقولو، اور یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے نویمہ ینوم، خویفہ یخوفو. خفنا ہے نا، جیسے میں بتا خفتا خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا، خفتا خفتم خفتم خفتی خفتم خفتن خفتو خفنا. تو یہ
اصل اب واو ہے. اب آپ کہیں جی یہ اس کو ہم یقولو کی طرح کیوں نہیں پڑھ رہے یا قلنا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ یہ باب الگ ہے نا جی. صحیح ہے. یہ سمع یسمعو کے وزن پر ہے. یخافو ٹھیک ہے اور ناما ینامو یہ سمع یسمعو کے وزن پر ہے. اس لیے اس کو اس طرح پڑھیں گے. واو کو الف کر دیا. واو متحرک ہے ماقبل ساکن ہے تو واو کو الف کر دیا. سمجھ آئی بات منیب صاحب؟ ایروپلین تو نہیں ہو گئی ہے؟ کیا سمجھ آیا؟ یہ لکھا ہوا یہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہی سمجھ آنا چاہیے. ابھی یہ آ گیا نا یہ بہت ہے کہ وہی ناما سے ینامو آتا ہے, قالا سے مضارع یقولو آتا ہے, ٹھیک ہے, سارا سے یسیرو آتا ہے, زارا سے یزورو آتا ہے, اور با سے یبا آتا ہے, خافا سے یخافو آتا ہے. بھائی یہ یاد رکھنا. ابھی یہ چھوڑ دے یہ کیوں آ رہا ہے, وہ کیوں ایسے آیا اور یہ ایسے کیوں آیا, یہ میں نے بس ویسے ہی بتا دیا. جی نہیں آپ رٹا مار لیں, یہ رٹا ہی ہے. کبھی سمجھیں گے تو فائدہ بھی ہے. یہ کیوں ہے, یہ کس وجہ سے ہوا ہے, کہیں تعلیل ہوگی کہیں میں سمجھ آ جائے گا. اچھا بھائی یہاں یہ یوں ہوا ہوا ہے. صحیح. انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ جی دیکھیں کہیں بتایا انہوں نے کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے؟ تو بھائی ابھی ضروری نہیں ہے جاننا. سمجھ نہیں آیا بہت اچھی بات ہے, ابھی سمجھنا ضروری نہیں تھا. ترجمہ سمجھ آ گیا, بات سمجھ آ گئی جو انہوں نے یہاں کی ہے, بس کافی ہے. ہاں بھائی یہ یاد رکھیں. چلیں اب یہ اسند یخاف و یشاء, یہ آسان ہے. منیب صاحب کہہ رہے ہیں جی باب کا سمجھ میں نہیں آیا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں اگر سمجھ نہیں آیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف میں نے کسی کا اگر بیک گراؤنڈ ہے کچھ اس نے پڑھا ہوا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی, اس کو بھی نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیپر میں یہ نہیں آئے گا. ٹھیک چلے جی آگے چلیں. اخی الصغیر پڑھے جی, مائک لے. سر کیا آئے گا پیپر میں؟ وہی آئے گا جو کتاب میں ہے. ہاں چلے پڑھے جی, پڑھے. اخی الصغیر ینام مبکرا اما انا فانام بعد منتصف اللیل. میرا چھوٹا بھائی سو رہا ہے ابھی جلدی, نہیں سو رہا ہے جلدی, اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں سوؤں گا میں سوتی ہوں آدھی رات کے بعد. جی اخی الصغیر چھوٹا بھائی سوتا ہے مبکرن جلدی سوتا ہے. ٹھیک آگے. متا تنامین یا ختیجہ انام فی الساعۃ العاشرۃ والنصف. کب سوتی ہیں آپ اے ختیجہ؟ میں سوتی ہوں 10:30 بجے. جید. اتنامون بعد الغداء یا اخوان؟ نعم ننامی لمدت نصف ساعت. کیا آپ سوتے ہیں غدا نہیں غدا کس کو بولتے ہیں؟ وہ تو غدن ہوتا ہے. جی جی وہ تو عشاء ہوتا ہے. جی غدا بولتے لنچ کو. کیا آپ دوپہر کے کھانے کے بعد سوتے ہیں؟
کیا آپ دوپہر کے کھانے کے بعد سوتے ہیں اے بھائیوں؟ نعم جی ہاں ہم سوتے ہیں تھوڑی آدھے گھنٹے کے لیے، لمدہ، آدھے گھنٹے کی مدت کے لیے. جی آدھے گھنٹے کی مدت کے لیے سو جاتے ہیں. آگے الا تخاف اللہ یا رجل بلا اخاف الا تخاف اللہ الا تخاف اللہ الا تخاف اللہ یا رجل بلا اخافہ. ہاں بلا تخاف اللہ ہی پڑھیں گے. تخاف جو میں نے کہا چل لیے تخاف اللہ ہی. جی اچھا کیوں پڑھیں گے جی یہ بھی بتائیں. سبحان اللہ. جی تخاف اللہ ہوگا. تخافو کیا ہے؟ تخاف اللہ ہوگا. تخافو ہے کیا؟ یہ فعل ہاں مضارع ہے تو فعل کا کبھی بھی مضاف مضاف الیہ نہیں ہوتا. پھر ہاں تو مفعول ہے یہ. مفعول ہے. لا الا تخاف اللہ یا رجل، کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ہاں کیا اللہ سے نہیں ڈرتے اے آدمی؟ کیوں نہیں، میں ڈرتا ہوں اس سے. ہاں اخاف ہوں. چلے. قالت طالب الجدید للمدرس. قال طالب الجدیدی، یہ آپ لوگ کو کیا جر سے زیادہ محبت ہے؟ نہیں طالب الجدید، سوری ہاں قالت طالب الجدید، یہ صفت موصوف بن رہا ہے نا. جی بالکل. طالب الجدید للمدرس اینا اجلس یا استاذ، کہا نئے طالب علم نے مدرس سے کہ میں کہاں بیٹھوں اے استاذ. قال له المدرس اجلس حیث تشاء، مدرس نے کہا بیٹھو جہاں تم چاہتے ہو. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم للہ ملک السماوات والارض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب پڑھیں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. کہا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ اللہ کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہت، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. ہوا یخافنی، وہ ڈرتا ہے مجھ سے. نہیں ہاں جی ہاں ہوا یخافنی، وہ ڈرتا ہے مجھ سے. وہ مجھ سے ڈرتا ہے. جی منیب صاحب جاگ رہے ہیں. کون کس سے ڈرتا ہے؟ ادھر کون ڈر رہا ہے؟ اللہ سے تو نہیں ڈر رہا ہے یہاں پہ. اگلی لائن ہوا یخافنی، ہاں کون کس سے ڈر رہا ہے؟ بالکل. کوئی غائب ہے وہ متکلم سے ڈر رہا ہے. پریشان کیوں ہو گئے؟ ٹھیک ہے چلیں. وہ مجھے ڈرا رہا ہے، یہ نیا ہے بھائی. وہ یخافنی، اچھا خافا یخاف، ڈرا رہا ہے. جی نہیں ڈر رہے بھائی، وہ خوفا ہوتا ہے. ہوا یخوفنی کہ وہ مجھے ڈرا رہا ہے. صحیح. اللہ اکبر. تأمل ما یلی، کیا مطلب ہے تأمل ما یلی کا منیب صاحب؟ ریڈ دا فالوئنگ. نہیں جگہ پکڑ لیا نا. تأمل کا کیا معنی ہے؟ غور کرے. ہاں انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ آبزرو دی فالوئنگ. چلیں آگے چلیں. ینام لم، ہاں اصل میں یہ کیا تھا؟ ینام تھا تو یہ ینم ہو گیا. لا یلتقی ساکنانی. ہاں اچھا یہ لا یلتقی، یلتقی کیا ہے؟
یہ لفظ کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے. باب کیا آتا ہے؟ یہ ماضی کیسے آئے گا؟ التقاء یلتقی التقاء. ہاں ساکنان ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول ہے. لا یلتقی ساکنانی مفعول ہے. فاعل ہے. کیسے پتا چلا فاعل ہے؟ تو ساکنان پہ تو کسرہ آ رہی ہے. ساکنانی پڑھا تھا نا بھی ہم نے, تو اس پہ تو کسرہ آ رہی ہے, تو یہ مرفوع کیسے ہوا؟ تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں ساکنانی ہے, ساکنانی پڑھ رہے ہیں, کسرہ آ رہی ہے, مرفوع کیسے ہوا؟ منیب صاحب فاعل تو مرفوع ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا؟ نہیں, یہ کہہ رہے آنی ساؤنڈ کی وجہ سے. سر یہ مرفوع الف نون سے ظاہر ہوتی ہے نا, تو کسرہ کیوں آ رہی ہے آخر میں؟ کسرہ کیوں آ رہی ہے؟ آنی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا. جی مثنیٰ کی رفع حالت آئے سے آتی ہے, الف سے آتی ہے. کسرہ کیوں آ رہی ہے آخر میں یہ بتائے نا. ہاں بھائی وہ تو آ گیا, حرف آ گیا نا, الف آ گیا. میں تو نہیں کہہ رہا حرف کیوں آیا, میں تو پوچھ رہا ہوں یہ کسرہ کیوں آئی ہے. یا سے پہلے کسرہ آتی ہے, یا تو ہے ہی نہیں اس میں. یہاں حرکت کی وجہ سے اعراب نہیں ہوتا. اچھا جی, کچھ اجتہاد ہوا آپ لوگ کا؟ منیب صاحب دیکھیے سوال بہت سمپل ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے جواب دے دیا ہو. یہ ساکنانی کے آخر میں کسرہ کیوں آئی ہے؟ آن لائن تو جواب آ گیا. جی کسرہ کیوں آ رہی ہے؟ بہت سمپل سا جواب ہے, تثنیہ میں آخر میں کسرہ ہی آتی ہے, سمپل سی بات ہے. ہمیشہ تثنیہ کے آخر میں کسرہ آئے گی. جاء رجلانی, رأیت رجلین, مررت برجلین. اب وہ رفع حالت میں ہو, نصبی حالت میں ہو, یا جری حالت میں ہو, آخر میں کسرہ آئے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس کی رفع حالت, جری حالت, نصبی حالت کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو بھائی وہ ہاں اعراب بالحروف ہوتا ہے, اعراب بالحرکات نہیں ہوتا. جیسے آپ نے آن اور عینی بولا, وہ یہی ہوتا ہے کہ رفع حالت الف نون سے آتی ہے, الف سے آتی ہے اصل میں, رفع حالت الف سے آتی ہے, اور جری اور نصبی حالت یا سے آتی ہے, یا نون سے آتی ہے. اصل میں یا سے آتی ہے, نون سے نہیں آتی. یا اور الف یہ ہے وہ حروف جو نیابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ضمہ اور فتح کی. ٹھیک, تو نون کیوں آیا یہاں پہ؟ یہ نون تنوین کے عوض آتا ہے اصل میں نا. ساکنن, دو نون پڑھتے نا تنوین میں, ساکنن رجلن, تو آپ نے واؤ یا بڑھا دیا تو وہ ایک نون اور آ گیا. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں آئی؟ اچھا جی. تنام الامر
نعم نم، امر ہو جائے گا تنام سے نم. نم کیا صیغہ ہوا؟ نفی ہے. نم سو جا. صیغہ کیا ہے؟ صیغہ بتائیں. حاضر. آگے میں بتاؤں صیغہ؟ فعل ہے یہ بھائی. پورا صیغہ بتائیں. صیغہ ہوتا ہے ہاں ایسے واحد مذکر حاضر فعل امر معروف، یہ ہوتا ہے صیغہ. ٹھیک. لا تنم یہ کیا صیغہ ہے؟ ہاں صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر فعل نہیں معروف. جیسے مجھول آئے گا، مجھول آتا ہے اس میں؟ جی مجھول آتا ہے بھائی. سلا دیے گئے، ہاں وہ مجھول ہے. جی مجھول آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. کیسے؟ اچھا یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ایک تو ہوتا ہے نا جیسے فعل مضارع. ہاں فعل مضارع فعل نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ فعل جو ہے یہ متعدی ہے لازم ہے؟ یہ لازم ہے. لازم سے مجھول آتا ہے تو پھر اس کا کیسے آئے گا؟ ہاں فاعل تک رہتا ہے جیسے جلسا ٹھیک ہے. وقفا مفعول بھی کو نصب نہیں دے تو مفعول ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی کبھار ان کا مفعول آ جاتا ہے یا یہ مجہول کی حالت میں آ جاتے ہیں تو پھر آگے الگ کچھ کیا جاتا ہے. چھوڑیں اس کو برل. چلیں جی فعل لازم آپ یہ سمجھ لیں کہ فعل لازم میں مجہول نہیں آتا. اچھا جی آن لائن کون پڑھے گا؟ سوال کا ٹائم ہے 5 منٹ ابھی ہے 10 منٹ. سوال کا جواب مختصر ہے. کیا جواب دیں ہے؟ سوال یہ تھا کہ جی علماء بہت سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اس میں بڑی شدت ہے. اور اس میں پھر ہم جو لبرلز یا جو بے دین طبقہ ہے ان کو یہ باتیں پتہ چلیں گی یا پتہ چلتی ہیں تو وہ اس کو بڑا اچھالتے ہیں. دیکھو جی تو نماز نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے. ایسے مسلمان ہونے سے اور ایسے نمازی ہونے سے تو بہتر ہے ہم بے نمازی ہی اچھے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو بہرحال یہ بات سمجھ لیں کہ دین کا کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ ہے نا، کوئی بھی رولنگ ہے تو وہ اس اعتبار سے اس کی اصلی حالت نہیں چینج ہوگی کہ دوسرے کیا سمجھیں گے. ٹھیک ہے. آپ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دے سکتے نہیں دے سکتے؟ اب اس سے کوئی افینڈ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک. آپ قربانی کے دن قربانی ہی کریں گے. آپ واٹر کولر نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ عبادت ہے اور یہی کریں گے. اس سے بھلے لاکھوں افینڈ ہو جائے، ہمیں اس سے کیا کام، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی دینی رولنگز ہیں وہ اپنے اصل پر ان کا الگ حکم ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو لوگوں تک پہنچانا بتانا اس کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. صحیح. اور نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑھنا یہ علماء کے درمیان ایک مختلف فی مسئلہ ہے. ایک دوسرے کے پیچھے مطلب ایسے لوگوں کے پیچھے کہ جن کی بدعت کفریہ ہو، جو کفریہ بدعت کے مرتکب ہوں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ ایک موقف ہے علماء کا.
اور دوسرے علماء کا یہ ہے کہ نماز تو ہو جاتی ہے، البتہ کوشش پوری ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. جیسے کوئی چور اگر نماز پڑھا رہا ہوگا اور ایک جگہ متبع سنت متقی شخص پڑھا رہا ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایک جھوٹا شخص، ایک لوگوں کو تنگ کرنے والا شخص، ایک ڈاکو شخص نماز پڑھا رہا ہوگا، بدتمیز شخص، بے اخلاق والا شخص نماز پڑھا رہا ہوگا، اور ایک خوش اخلاق والا پڑھا، آپ کی مانی غلط کیا کہ اس کے پیچھے چاہیں گے نا. تو یہ دین میں بدعات پیدا کرنا، دین میں کفریہ بدعات پیدا کرنا، ان سب معاملات سے بہت بڑا جرم ہے. تو ایک تو ہے انسان کی غیرت کہ وہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور ایک ہے مسئلہ کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب ایسے لوگوں کے پیچھے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا نہیں پڑھنی چاہیے، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ پڑھنی نہیں چاہیے. ہوتی نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، یہ پہلے ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس سے ان کی بدعت کو سپورٹ ملے گی کہ دیکھو سب آ رہے ہیں ہماری مسجد میں. پھر آپ جب کہیں گے بھائی جاؤ ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، تو آپ جائیں گے، وہ مسجد میں درس دے رہے ہوں گے. ہر بندہ تھوڑی اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ دلائل کی پیچیدگیوں کو، مسائل کو سمجھ لے. تو نماز کے بعد دروس ہوتے ہیں، دعوت کے ان کے کام ہوتے ہیں. تو اصل مقصد یہاں احتیاط ہے کہ بھائی لوگوں کو اس سے روکا جائے. مسئلہ بعد کا ہے، اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی چیزوں سے روکا جائے کہ وہ کل کو بدعات میں پڑ جائیں. اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان کے دروس میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، ان کے کلام نہیں سننے چاہیے، کیونکہ انسان کے دل میں یہ جگہ بنا لیتے ہیں. الا یہ کہ آپ بالکل ہی تحقیق کے ذہن سے جا رہے ہو اور آپ صحیح غلط میں فیصلہ کرنے جا رہے ہو، آپ کم از کم صحیح غلط میں فیصلہ کر سکتے ہو اور صرف اس تحقیق کے ذہن سے سن رہے ہو. ہاں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحیح غلط کیا ہے، پھر آپ صحیح لوگوں کو سنیں. صحیح. تو ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے. باقی بہرحال کئی علماء کا یہ موقف ضرور ہے کہ جو اہل بدعت ہوتے ہیں، کفریہ بدعت والے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے، جو امراء آئیں گے، جو نمازوں میں تاخیر کریں گے، تو تم گھر پہ اپنی نماز پڑھو اور بعد میں ان کے ساتھ جا کے شریک ہو جانا. تو اگر کہیں پہ فتنے کا معاملہ ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، بعض اوقات ایسے لوگوں کو ترک کر دینا حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، چھوڑ دینا حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے لوگوں کو کبھی کبھار آپ کے جاننے والے ہیں، عام لوگ کا یہ حکم نہیں ہے جو بڑے بڑے علماء کا ہوتا ہے بدعتیوں کے. یہ بھی اس بات یاد رکھے کہ بدعت کا داعی اس کا حکم الگ ہے، اور ایک عام بدعت کا فالوور، ایسے گروہوں کے جو فالوور ہوتے ہیں ان کا حکم الگ ہے. ان پہ بالکل علماء سختی نہیں کرتے، ان کی بھی پڑھ لیں نمازیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اپنی بدعت میں پکا ہے، بدعت کا داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، دلائل دینے والا ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اگرچہ چند علماء کے نزدیک ان میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن پڑھنی کوشش کر کے اسی جگہ پہ چاہیے جہاں صحیح العقیدہ، صحیح المنہج، صحیح سنت کے مطابق نماز ہو. صحیح. اور اس سے اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہے، کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی آپ کو سمجھے یہ تو ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو یا تو سمجھا دیں کسی طرح، یا پھر جا کے پڑھ لیں. بعد میں اگر آپ پڑھنا چاہیں اپنی پڑھ بھی سکتے ہیں، دہرانا چاہیں چپ چاپ آپ دہرا دیں. نہیں تو اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ جی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو پھر پڑھ لیں، ٹھیک، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو مشرک ہو، مشرک کی اپنی نماز نہیں ہوتی. صحیح. جو کھلا شرک کر رہا ہو، تعویلی شرک کی بات نہیں ہوئی، ایک جو کھلا شرک کر رہا ہو، تو یا ایسی مساجد میں جہاں تصاویر ہو، جہاں شرک ہو، ان مساجد میں نماز نہیں ہوتی. ادھر جا کے نماز، یا قبر ہو قریب میں مسجد کے اطراف میں، ادھر نماز نہیں ہوتی، ادھر جا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں مساجد کو ویران کرنا نہیں ہوگا کہ احناف کی مساجد میں نماز نہ پڑھے اور صرف اہل حدیث کی مساجد میں نماز پڑھے. ہمارے معاشرے میں اتنی فرقہ واریت ہے، اس کو کم نہیں ہونا چاہیے. جی پہلے تو یہ سمجھے فرقہ واریت کرتا کون ہے، ٹھیک، اور اصل صحابہ اور علماء کے طرز پہ کون ہے.
میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مساجد ان کی خالی کر دیں، ویران کر دیں اور چھوڑ دیں. اس پہ مزید تحقیق کر لیجئے. کل 2 بجے کے ٹائم آن لائن شیخ عبداللہ ناصر امانی کا درس ہے انہی ٹاپکس پہ، علمی اور منہجی دعوتی ٹاپکس پہ، کہ فرقہ واریت کیسے ہوتی ہے اور اہل حدیث ایک فرقہ ہے نہیں ہے اور دیگر کون سے فرقے ہیں کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر حنفی ہے، صرف حنفی ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے. ٹھیک. بہرحال میری تحقیق اور چند علماء کی ناقص تحقیق میں نماز ہو جاتی ہے ان کے پیچھے. کوشش کر کے صحیح عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. نماز ہونے اور نہ ہونے میں الگ مسئلہ ہے، اور خود جا کے جڑنے میں اور پیچھے نماز پڑھنے میں ایک الگ مسئلہ ہے. نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ کو جماعت سے نماز میسر ہے قریب میں صحیح العقیدہ کے پیچھے، تو وہیں جا کے پڑھی جائے. صحیح. تو کوئی عام یہ حنفی اور دیوبندی میں فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جو عام حنفی ہوتے ہیں ان کے عقائد صحیح ہوتے ہیں، اگر وہ دیوبندی ہیں تو ان کے عقائد کافی گڑبڑ ہوتے ہیں. صحیح. اور حنفی بریلوی بھی ہوتے ہیں، حنفی دیوبندی بھی ہوتے ہیں، حنفی کو بہت بڑے صوفیوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور حنفی عام لوگ بھی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ حنفی ہونے کا نہیں ہے. حنفی ہونا ایک فقہ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. فقہ کو فالو کرنے میں اتنا کوئی مسئلہ، یعنی وہ بدعتی کے حکم میں نہیں آ جاتا، لیکن اگر عقائد خراب ہیں تو وہ بدعتی کے حکم میں آ جاتا ہے. ٹھیک. عقیدہ چیک کرنا تو ممکن نہیں ہوتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں آپ جا رہے ہیں اور مسجد آ گئی ہے اور جماعت سے نماز پڑھنی اور کہیں میسر نہیں ہے، اور آپ یہ عقیدہ، آپ کا یہ موقف ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو آپ پڑھ لیں. صحیح. مجبوراً مجبوری کی حالت میں آپ پڑھ لیں. عقیدہ چیک کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن بعض اوقات یہ بات سمجھ آتی ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات مسجد کے باہر ہی آپ کو مسجد کے گیٹ اپ سے نظر آ جاتا ہے یہ کس مسلک یا کس فرقے کی مسجد ہے، اور ادھر حالات کیا ہوتے ہیں، ان کے عقیدے کیا ہوتے ہیں. تو اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک. جی میں بہرحال آپ کو عربی پڑھانے آیا ہوں. یہ سوال دیگر عربی عقیدے مشائخ سے. عقیدہ کون پڑھا رہا ہے آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں پوچھیں. ہاں ہاں نہیں بتائیں بالکل. دیکھیں ہم نے کوئی یہاں پر لکھ کے نہیں لگایا ہوا کہ جی آپ کو یہاں پہ اس مسلک کا عقیدہ پڑھایا جائے گا، آپ کو اس فرقے کی دعوت دی جائے گی. ہم خالص کہتے ہیں آپ کو کتاب و سنت کی دعوت دی جائے گی. ہر چیز دلیل کی بنیاد پہ ہوگی. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آتی، ہم بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے. کوئی چیز آپ کو دلیل کی روح سے اور نہیں سمجھ آ رہی، آپ سے دلیل مانگے، مزید مانگے، ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک. اہل حدیث ہونا کوئی فرقہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ ایک فکر ہے جو صحابہ کی تھی اور علماء کی تھی. اگر کسی مقام پہ یہ لفظ استعمال کرنے سے آپ کو کوئی اور پریشانی آتی ہے، ایک بڑا مقصد بھی، تو آپ نہیں کریں. لیکن ایک عمومی علماء اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی پہچان بنانے کے لیے، اور یہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. جیسے انصار اور مہاجرین میں ہونا یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ان کی الگ پہچان تھی، ان کی الگ پہچان تھی. اسی طرح بعد میں یہ پہچانیں بن گئی اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ آگے بڑھ کرے. ٹھیک ہے جی. نماز کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی دن اس موضوع میں بات کریں گے. جزاک اللہ. ایسا بولیں گے آپ کو جب آپ سلام کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے؟ ایسا بولتے ہیں شیخ صاحب جیسے بتائیں ATM نہیں آگے